يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ سامعین اکرام، فقہ حنفی عالم اسلام کی وہ پہلی فقہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال ترقی اور مقبولیت اور مقام و مرتبے سے نوازا ہے، بلکہ یہ فقہ عالم اسلام میں بحیثیت دستور بھی نافذ رہی، اور اس کی جو تدوین عمل میں آئی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شورائی نظام کے تحت عمل میں آئی ہے، اور اسے آپ شورائی فقہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ فقہ کسی ایک شخص کی رائے پر مبنی نہیں ہے۔ تو اس میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ مجلس شورا میں مسئلہ بیان کیا جاتا، اس کا تجزیہ کیا جاتا، اور ارکان شورا کے مابین مسئلے پر اتفاق اور کبھی اختلاف سامنے آتا، اور امام صاحب علیہ الرحمہ تمام اراکین شورا سے مسائل پر خود استفسار بھی کرتے۔ امام صاحب علیہ الرحمہ کی مجلس شورا میں جتنے بھی مسائل فقہ حنفی کے حل ہونے کے بعد محفوظ کیے گئے، ان تمام مسائل کو بحث و مباحثہ، مشاورت اور نصوص میں ظاہری تعارض کے وقت تطبیقات و توجیحات کے مراحل سے گزرنے کے بعد جب دلائل پوری طرح واضح ہو جاتے یا کسی ایک مسئلے پر اراکین شورا کی اتفاق رائے سامنے آ جاتی تو اس مسئلے کو محفوظ کر لیا جاتا، اور اسی طریقہ کار کی بدولت فقہ حنفی ایک دستوری اور قانون ساز تحریری ضابطے کی شکل اختیار کر گیا، حتیٰ کہ اس وقت کی حکومتوں نے اس فقہ کو بحیثیت دستور نافذ کرنا ضروری سمجھا۔ سامعین، فقہ حنفی کو شورائی نظام کے تحت عالم اسلام کی پہلی باضابطہ مدون فقہ کا امتیاز حاصل ہے۔ اس بات کے اعتراف میں اسلاف امت، مورخین محدثین نے کبھی بھی بخل سے کام نہیں لیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پکے شافعی ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی عظمت کے اعتراف میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ سب سے پہلا وہ شخص جس نے فقہ کو مدون کیا ہے اور جس نے ابواب کے لحاظ سے فقہ مرتب کی ہے، وہ شخص ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت علیہ الرحمہ ہے۔ عالم اسلام میں فقہ حنفی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ قانون سازی و دستور سازی جو نظام حکومت چلانے کا ضابطہ ہے، اسے تحریری طور پر مرتب کرنے کا کارنامہ فقہاء احناف کے سر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے خلافت عباسیہ سے لے کر خلافت عثمانیہ حتیٰ کہ مغلیہ دور حکومت میں بھی ارباب اقتدار نے فقہ حنفی کو بحیثیت دستور اپنی حکومتوں میں نافذ کیا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کو حکمرانوں کی سرپرستی حاصل رہی، اسی وجہ سے یہ فقہ ساری دنیا میں رائج ہوئی، یہ محض امام صاحب علیہ الرحمہ اور فقہ حنفی سے بغض اور حسد کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ الغرض نظام شورا کے تحت امام صاحب کی دینی خدمات کو اللہ رب العزت نے عالم اسلام میں رائج فرمایا۔ ہم آج بھی فقہ حنفی کی رہنمائی میں اپنے مسائل حل کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالی امام صاحب کی اس خدمت عظیمہ کو رائج اور برقرار رکھے گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آج بھی امام صاحب علیہ الرحمہ کی نظام شورا کو نظیر بناتے ہوئے دینی خدمات انجام دی جا سکتی ہیں، اس میں کسی کو شک و تردد نہیں ہونا چاہیے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔